جے پرکاش یونیورسٹی چھپرا کے شعبہ اردو کی جانب سے ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے وید مقدس، غالب، نارنگ اور شکیل الرحمان۔ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب۔ غالب کے عاشق صادق عبد الرحمن بجنوری 1921 میں لکھے ہوئے اپنے اس ایک فقرہ کی وجہ سے خود بھی لازوال ہو گئے اور غالب کو بھی ہمیشہ کے لیے زندہ و پائندہ بنا دیا۔ بجنوری نے خود اس قول محال کی وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان کے بعد ہمارے بزرگوں نے بھی اس قول کی جانب خاطر خواہ توجہ نہ دی۔ دبی زبانوں میں اس کی معنویت کا اقرار کیا گیا، لیکن عموماً اسے طنز و تعریض اور استہزاء کا نشانہ ہی بنایا گیا۔ جاوید رحمانی نے اپنی کتاب غالب تنقید میں بجنوری کی غالب فہمی پہ اچھی بحث پیش کی ہے اور یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ محاسن کلام غالب کے نام سے مشہور بجنوری کا مقدمہ حال ہی کے مقدمہ شعر و شاعری کی ہی مانند اردو تنقید کے لیے ایک سمت متعین کرنے میں معاون ثابت ہوا ہے۔ بجنوری کے اس فقرہ کے پس منظر میں ہی غالب پہ پروفیسر گوپی چند نارنگ کی تصنیف غالب، معنی آفرینی، جدلیاتی وضع، شنیتا اور شعریات کا دوسرا ترمیم شدہ ایڈیشن 2014 میں منظر عام پر آیا تھا۔ اس کتاب کی ابتدا عبد الرحمن بجنوری کے اسی قول پہ بحث سے ہوتی ہے اور اسے ہی مکمل کتاب کی بنیاد بھی بنایا گیا ہے۔ کتاب کا اختتام غالب کی مثنوی چراغ دیر کے تذکرے پہ ہوتا ہے۔ مقدس وید کے ذکر سے ابتدا اور بنارس پہ اختتام سے ظاہر ہے کہ پروفیسر نارنگ نے غالب کے یہاں خالص ہندوستانیت کی جستجو کی مستحسن کاوش کی ہے۔ غالب کو ایرانی، ہندوستانی، ہند ایرانی، مغل اور ہند مغل روایات کے امین و پاسدار کی صورت میں دیکھا اور پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اس لحاظ سے نارنگ صاحب کی یہ تصنیف قابل قدر ہے کہ اس میں اس غالب کی تشکیل نو کی گئی ہے جس نے خالص ہندوستانی روایات فکر و دانش کا رس پیا ہے۔ کتاب کی ابتدائی حصے میں بجنوری کے اس قول کے سلسلے میں ہمارے تنقید نگاروں کی عام آرا کا جائزہ لیتے ہوئے نارنگ صاحب نے بجا طور پہ یہ عرض کیا ہے کہ بجنوری کے اس بیان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ بجنوری اور ان کے اس فقرہ کی روشنی میں شیخ محمد اکرام، ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور، ابو محمد سحر، وارث کرمانی اور باقر مہدی کے بیانات پیش کرنے کے بعد یہ وضاحت پیش کی گئی ہے کہ وید مقدس دراصل دیوان غالب کے تناظر میں استعارہ ہے۔ کتاب کے بقیہ تمام حصے ہندوستانی فلسفہ و آگہی میں اسی استعاراتی نظام کے ان پہلوؤں کو روشن کرتے ہیں جن کے تحت محاسن کلام غالب کو استدلال کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ چونکہ ہندوستان کے مسلم ادوار میں سنسکرت کے شہپاروں کو فارسی میں منتقل کرنے کی مستحکم روایت رہی ہے، اس لیے نارنگ صاحب کے اس خیال سے اتفاق نہ کرنا ممکن نہیں کہ غالب ان تراجم کے وسیلے سے سبک ہندی کی شعری روایتوں اور بطور خاص بیدل کے زیر اثر فکر و فلسفہ کے قدیم ہندوستانی مکاتیب سے آگاہ رہے ہوں گے اور انہوں نے ان کا اثر بھی قبول کیا ہوگا۔ یوں بھی خلاق ذہن ان تمام روایات کا امین ہوتا ہے جو کسی معاشرے کی تعمیر میں ممید و معاون ہوتے ہیں۔ سبک ہندی کے شعراء اور ان میں بھی غالب کے استاد معنوی بیدل نے عرض ہندوستان اور ہندوستانی دانش و آگہی سے متعلق جس
خلاقانہ اظہار کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی وجہ سے موضوعات، اظہار بیان اور اسلوب پر خاطر خواہ اثرات قائم ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں نارنگ صاحب کا یہ بیان بہت ہی اہم ہے کہ عظیم اذہان کا کمال یہ ہے کہ رواج عام کے گدلے پانیوں میں بھی صدف نکال لیتے ہیں اور موتی رولتے ہیں۔ غالب تک آتے آتے شعری منطق اور قول محال کی یہی ترفگی و تباہی ایک پرتہیج اور التہاب انگیز جدلیات میں ڈھل جاتی ہے، جو ہر طرح کی طرفوں اور خودبینیت کو رد کرتی اور فارسی و اردو کے حسن کارانہ امتزاج کی یکسر نئی قوس قزح کو خلق کرتی ہوئی معجز بیانی کے ایک ایسے درجہ پر فائز ہو جاتی ہے جس کی کوئی مثال نہ اس سے پہلے تھی نہ بعد میں نظر آتی ہے۔ غالب نے اپنے کلام میں ان فکری روایتوں کی علمیاتی شقوں سے اپنی گہری واقفیت کے ثبوت ہی نہیں دیے، ان کی توصیف و تحسین میں بھی بخل سے کام نہیں لیا۔ مزید برآں انہوں نے سبک ہندی کے دبیز اور باریک تجریدی اسالیب سے بھی بیش از بیش استفادہ کیا اور استعارہ سازی، تشبیہ کاری، ترکیب تراشی اور جملہ دستیاب شعری لوازم سے بھی جتنا کام لے سکتے تھے خوب کام لیا۔ پروفیسر نارنگ کا بنیادی کلیہ یہ ہے کہ قدیم ہندوستانی فکر فلسفہ اور بطور خاص بودائی یا بودھی روایتوں اور اس کے زیر اثر سبک ہندی کی شاعری نے اشکال و اہمال، دباظت، معنی خیزی، خاموشی اور شنیتا کے اس نفی اساس جدلیاتی طریقہ کار کو فروغ دیا جو حقیقت متناقضہ کی طرفوں کو کھول دے۔ لیکن اس کلیہ کا بجنوری کے فقرہ اور اس حوالے سے وید مقدس سے کیا تعلق ہے؟ اس کتاب میں بودھی فکر کے شنیتا کے فلسفہ کو بنیاد بنا کر سبک ہندی اور غالب کی شاعری کا مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ خود نارنگ صاحب نے لکھا ہے کہ ویدانتی فلسفہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وضاحت پیش کی ہے کہ بودھی فکر اور فلسفہ ویدی آتما، پرماتما، برہما اور برہمنواد یا برہمنیت کے خلاف رد عمل کی صورت میں نمایاں ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے یہ ویدوں کی تعلیمات سے یکسر مختلف ہے۔ جیسا کہ ابتداً عرض کیا گیا، بجنوری کے فقرے میں وید مقدس کو استعارہ مان لیں تو ممکن ہے کہ بودھی فکر و فلسفہ بھی اسی استعاراتی نظام کا حصہ تصور کر لیے جائیں، کیونکہ ان کی نمود و نشو و ویدی معاشرت کے رد عمل کی صورت میں ہی ہوئی تھی۔ اس معاملے میں مزید وضاحتیں اس کتاب میں نہیں ہیں۔ عبد الرحمن بجنوری کے وید مقدس والے فقرے کے ہی تناظر میں اس جائزے کے بعد پروفیسر شکیل الرحمان کی 1969 کی تصنیف غالب کی جمالیات اور پھر 1987 میں شائع ہونے والی کتاب مرزا غالب اور ہند مغل جمالیات پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اول ذکر یعنی غالب کی جمالیات میں شکیل الرحمان نے غالب کے آریائی لاشعور کی تصویر کشی کرتے ہوئے اس کا سلسلہ رگ وید سے جوڑا ہے، جبکہ مؤخر ذکر ایسی پہلی کتاب ہے جس میں غالب کو ہند مغل جمالیات کے پہلو بپہلو علم و دانش اور فنون لطیفہ کے خالص ہندوستانی سیاق میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ بظاہر اسے نارنگ صاحب کی تصنیف کی مانند واقعی علمی سرمایہ نہ مانا جاتا ہو، کیونکہ اس کی وہ پذیرائی بھی نہیں ہوئی جس کی یہ مستحق ہے، تاہم اس کتاب میں اس تہذیب کی باز آفرینی کی گئی ہے جس نے غالب کی شعری فکر کو سومنات خیال کا منبع بنا دیا تھا۔ بئی لحاظ یہ کتاب ایک تہذیبی سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ جہاں پروفیسر نارنگ بودھی فلسفہ اور اس کے اثرات سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، وہیں پروفیسر شکیل الرحمان نے غالب کے لاشعور میں تشکیل پانے والے استعاراتی پیکروں، بیانیہ اور اسلوب کے سلسلوں کو رگ وید اور پھر
اپنشدوں، وشنو پران کی تخلیق سے رامائن، مہابھارت، پنچتنتر اور جاتک کتھاؤں سے مربوط کر کے دیکھا ہے، اور اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ سبکھندی کی سیرخیزی جس سے ایران اور خراسان کے شاعر بھی متاثر ہوئے، اسی سے نظیری، عرفی، ظہوری، خسرو اور بیدل کے نگار خانے اور صائب اور حزیں وغیرہ کی اسالیب کی جہتیں بھی متاثر ہوئیں۔ سبک ہندی کے شعراء اور غالب پہ ان کے اثرات کے معاملے میں پروفیسر نارنگ نے جو شواہد پیش کیے ہیں، ان کے ہی سلسلے میں مرزا غالب اور ہند مغل جمالیات میں پروفیسر رحمان یہ لکھ چکے تھے کہ غالب نے عرفی، نظیری، صائب، ظہوری اور شیخ حزی کو تجربوں اور اسالیب کا سرچشمہ جانا تھا۔ ان کی غزلوں کو سامنے رکھ کر اپنے جمالیاتی تجربوں کا اظہار کیا تھا۔ یہ سبھی شعراء سبک ہندی کی جمالیات میں نئی جہتیں پیدا کرتے ہیں۔ ان کی مضمون آفرینی، استعاروں کی معنویت، تراکیب کی معنوی گہرائی، تشبیہوں کی جاذبیت اور لب و لہجے کے آہنگ اور مبالغوں کے حسن نے بقول شکیل الرحمان غالب کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ ان کا اصرار ہے کہ غالب کی سائیکی کی تعمیر میں بدھ یا بدھسٹ، مہاویر اور عرب و ایران کی داستانوں اور حکایتوں کی ہی نہیں، برہما، شیو، وشنو، کالی، درگا، لکشمی اور تارا سے وابستہ تمام استعارات کی عملداری بھی ہے۔ غالب جتنے ترک تورانی افراسیابی تھے، اسی قدر ہندی بھی تھے۔ شکیل الرحمان نے غالب کے اس ذہنی تعلق کا اعتراف اور اظہار دبی زبانوں میں نہیں بلکہ برعملہ کیا ہے، اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ غالب ابتدا سے دل سنگ میں بتانے آزری دیکھنے والی ایک تیز نگاہ بھی رکھتے تھے۔ گوپی چند نارنگ نے غالب کے معاملے میں جس اظہاری کیفیت کو شنیتا کہا ہے، اسے ہی شکیل الرحمان نے سکوت یا حالت سکوت کا نام دیا ہے، اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ بطور مثال غالب جب مثنوی چراغ دیر میں اپنی خاموشی کو اسرار محشر، سانس کو سور محشر، اپنی ذات کو رگ سنگ اور اپنی تحریر کو چنگاریوں سے تعبیر کرتے ہیں، تو اسی ہندوستانی روایت کی نمائندگی کرتے ہیں جس کے ڈانڈے ویدوں سے مل جاتے ہیں، جبکہ پروفیسر نارنگ کے مطابق غالب کے یہاں بودھی یعنی وید مخالف دھاراؤں کا امتزاج ملتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی درست ہے کہ غالب نے ان مخالف لہروں سے بھی کھیلا ہے۔ غالب کی بیکر تراشی کے ذکر کے دوران پروفیسر رحمان نے لکھا ہے کہ اس فن میں وہ ہندوستان کے مجسمہ سازوں کی اعلیٰ ترین روایاتوں سے جذب ہو گئے ہیں۔ اس معاملے میں ان کا ذہن قطعی ہندوستانی ہے۔ غالب کے یہاں ان کی اپنی افتاد طبع کے مطابق رد و قبول کا سلسلہ ملتا ہے۔ وہ بتوں کو اپنے دل کے طواف کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ایسا شخص مسلمان ہو گیا تو بت خانے کی آبرو ختم ہو جائے گی۔ جب آفتاب میں محبوب کی مماثلت نظر آتی ہے تو آفتاب پرست بن جاتے ہیں۔ بودھی فکر کی بنیادی روایتوں میں بت پرستی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ غالب کا معاملہ یہ بھی ہے کہ انہیں ہر نقش میں ایک آہنگ، ہر نقش میں ایک بت، ایک پیکر نظر آتا ہے، اور ہر آہنگ، ہر آواز ان کے لیے نالے ناقوس بن جاتی ہے۔ شکیل الرحمان فرماتے ہیں کہ کوئی مجھے بتلائے کہ ہندوستان کے علاوہ ان کی یعنی غالب کی جمالیاتی پیکر تراشی کی تخلیقی قوت کا سرچشمہ کہاں ہے؟ بتوں سے ان کی وابستگی اور محبوب کی کافرانہ ادائیں عام شعراء کی طرح محض روایتی نہیں، بلکہ ان سے اپنی مٹی کی اعلیٰ روایات کی وجہ سے ذہنی اور جذباتی وابستگی پیدا ہوئی ہے۔ جمالیاتی تجربوں، ترکیبوں، استعاروں اور لفظوں کو پیکر بنا دینے اور ان میں ہندوستان کے مجسموں جیسی روح پھونک دینے کا عمل دوسرے شعراء سے قطعی مختلف ہے۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے جس مقام پہ اپنی گفتگو نامکمل چھوڑ دی ہے، شکیل الرحمان کی کتاب کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔
اس لیے اگر ان دونوں حضرات کو بیک وقت پڑھا جائے تو غالب کے سلسلے میں بجنوری کے بیانات کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔